تک نوالا لے کر جا رہے ہیں۔ مؤذن صاحب کہتے ہیں سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، کھانا پینا بند کر دیں۔ اب وہ نوالا منہ کے اندر نہیں جا رہا ہے، رک جا رہا ہے، نوالا نیچے چلا جاتا ہے۔ بتا تجھے کس کورٹ نے روکا؟ بتا رکنے کے لیے تجھے کس جج نے کہا؟ بتا رکنے کے لیے تجھے کس ایم پی سی ایم پی ایم نے کہا؟ تو آپ کہیں گے ہم انتری سنتری پی ایم وی ایم کو نہیں مانتے، ہم صرف اللہ کے حکم کو مانتے ہیں۔ اگر کوئی اس وقت سی ایم پی ایم اور کورٹ اور جج بھی کہتا ہم نہیں مانتے، لیکن رب نے کہا ہے کہ کھانے کا وقت ختم ہو گیا ہے، یقیناً پورا دن بھر ہمیں روزہ رکھنا ہے، بھوکے پیاسے رہنا ہے، لیکن رب کا حکم ہے کہ کھا نہیں سکتے، اسی لیے ہم نہیں کھائیں گے۔ یہ جو روزہ ہے، روزہ صرف اللہ کے لیے خالص ہے۔ نماز بھی اعلیٰ عبادت ہے، زکوٰۃ بہترین عبادت ہے، حج بہترین عبادت ہے، لیکن ان عبادتوں میں آدمی دکھلاوا کر سکتا ہے، چاہے تو دکھلاوا کر سکتا ہے۔ اب میں نماز پڑھا رہا ہوں، کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں؟ آپ یہاں سنت پڑھ رہے ہیں، پیچھے سے کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں۔ آپ ریاکاری اس میں آ سکتی ہے، آدمی کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ چلو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو جس کو دیں گے وہ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ مجھے دے رہا ہے۔ حج میں پتہ نہیں کتنے لوگ حج کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان خاص ہے، اس لیے کہ یہ عبادت جب ہم کرتے ہیں، کس درجہ اللہ کی قسم یہ خالص عبادت ہے۔ دیکھیے ہم سحری کے لیے دسترخوان پر بیٹھے ہیں، آج کل تو ایک عجب حساب ہو گیا ہے، اللہ معاف فرمانا۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، بچے بھی روزہ رکھتے ہیں، ہمارے بچے بھی چاہے وہ بالغ ہو نابالغ ہو روزہ رکھتے ہیں، بچے روزہ رکھتے ہیں، لیکن بچوں کے باپ کو شرم نہیں آتی، ہٹا کٹا ادھر ادھر پھرتا ہے اور روزہ نہیں رکھتا۔ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، تھوڑی تاخیر سے اٹھے جناب، آنکھ تھوڑی لیٹ تاخیر سے کھلی، جلدی دسترخوان لگا۔ وائٹ فیلڈ گاندھی پورم میں مؤذن صاحب اللہ اکبر اللہ اکبر آذان شروع کر دیے۔ اب ماں کہتی ہے رہی کھا رہے؟ نہیں امی آزا ہو گئی نا، اب کیسا کھانا ہوتا ہے، اب کھانا جائز نہیں ہے۔ ہمارے گاندھی پورم میں ابھی آزا ہو رہی ہے، وائٹ فیلڈ میں ابھی نہیں ہوئی نہ رہے، کھا سکتی، کھا رہے با کھا رہے با۔ اچھا اپنی سہولت کے حساب سے سب مسئلے پیدا کر لیتے ہیں۔ عرض کر رہا تھا آپ ایسا نہ کریں، آپ لوگ تو بڑے اچھے آدمی، ہماری ماں بہنوں کو بھی جا کو بتائیں وقت ہو گیا، اتنے بج کر اتنے منٹ پر وقت ختم، پھر آپ کو منہ کے اندر نوالا نہیں لینا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو عرض کر رہا تھا دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، دسترخوان پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے ہیں، ابھی منہ تک نوالا لے کر جا رہے ہیں۔ مؤذن صاحب کہتے ہیں سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، کھانا پینا بند کر دیں۔ اب وہ نوالا منہ کے اندر نہیں جا رہا ہے، رک جا رہا ہے، نوالا نیچے چلا جاتا ہے۔ بتا تجھے کس کورٹ نے روکا؟ بتا رکنے کے لیے تجھے کس جج نے کہا؟ بتا رکنے کے لیے تجھے کس ایم پی سی ایم پی ایم نے کہا؟ تو آپ کہیں گے ہم انتری سنتری پی ایم وی ایم کو نہیں مانتے، ہم صرف
اللہ کے حکم کو مانتے ہیں۔ اگر کوئی اس وقت سی ایم پی ایم اور کورٹ اور جج بھی کہتا ہم نہیں مانتے، لیکن رب نے کہا ہے کہ کھانے کا وقت ختم ہو گیا ہے، یقیناً پورا دن بھر ہمیں روزہ رکھنا ہے، بھوکے پیاسے رہنا ہے، لیکن رب کا حکم ہے کہ کھا نہیں سکتے، اسی لیے ہم نہیں کھائیں گے، اسی لیے کہ ہم اپنے رب کے حکم کو مانتے ہیں اور اس کے حکموں کے پجاری ہیں۔ مسلمان کسی ایرے غیرے کو نہیں مانتا، صرف اپنے رب کے حکم کو مانتا ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کیا بھائی ہمیں بت کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑے تو غلط، ہمیں فلاں جگہ جا کر کے جھاڑ کے پاس چکر لگائے تو غلط، فلاں مزار کے پاس جا کر کے چکر لگائے تو غلط۔ وہ جو کعبہ ہے وہ بھی تو پتھروں کا بنا ہوا ہے، اس کے تم چکر لگاتے ہو، اس کے طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو، یہ صحیح؟ ہاں یہ صحیح ہے کہ مسلمان کعبے کا بھی پجاری نہیں ہے۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں کہ مسلمان کعبے کا بھی پجاری نہیں ہے، اس لیے کہ پہلا قبلہ ہمارا کعبہ تھا، بیچ میں بیت المقدس مسجد اقصی بنا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بار بار یہ خیال آتا رہا کہ ہمارا قبلہ پھر بدل کر کعبہ ہو گیا تو مکے میں جو ہے کعبہ وہ ہو گیا تو اللہ بڑا اچھا ہوگا۔ دل میں بار بار خیال آتا ہے۔ جو حضرات حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، مدینے سے 2-3 میل کے دوری پر ایک مسجد ہے، مسجد قبلتین۔ اس مسجد کا نام ہی مسجد قبلتین ہے، یعنی 2 قبلوں والی مسجد۔ اللہ کے طرف سے حکم آیا، اے میرے نبی اب سن لیجئے، آپ اور آپ کی امت بھی، میرے بندوں کو آپ بتا دیجئے، آپ بھی اپنا رخ بدل لیجئے کہ آج سے آپ کا قبلہ، آپ کے ماننے والوں کا قبلہ مسجد اقصی بیت المقدس کے طرف نہیں بلکہ کعبے کے طرف ہے۔ نماز ہی میں منہ پھیر لیتے ہیں، مسجد قبلتین یعنی نماز پڑھتے ہوئے وہی آتی ہے۔ یہاں معلوم ہوا کہ مسلمان نہ کعبے کے پجاری ہے، نہ مسجد اقصی کے پجاری ہے، نہ کسی حجر اور پجر کے پجاری ہے۔ مسلمان صرف اللہ کے حکم کو مانتا ہے، اللہ کے حکموں کے پجاری ہے۔ تو آج کا یہ ظالم جو بیٹھ کر طرح طرح کے الٹے سیدھے فیصلے سنا رہے ہیں، یہ کتنا بھی کچھ سنا دے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر ایمان والا ہے، چاہے وہ میری بہنیں ہیں، چاہے وہ میری مائیں ہیں، چاہے ہمارے نوجوان ہیں، چاہے ہمارے بڑے ہیں، کوئی بھی شریعت کے خلاف کسی بات کو برداشت نہیں کرے گا، نہ ہی شریعت کے خلاف اپنی زندگی گزارے گا۔ یہ چاہے اپنے فیصلے کچھ بھی لگا لے، مر تو سکتا ہے مسلمان، لیکن شریعت کے خلاف یا شریعت میں مداخلت برداشت نہیں کر سکتا مسلمان۔ تو عرض کر رہا تھا، پھر بات طویل ہو رہی ہے، عرض کر رہا تھا کہ وہ نیوالا سحری میں نیچے ہو جاتا ہے، نہیں امی میں نہیں کھا سکتا، نہیں ابو میں نہیں کھا سکتا، ہمیں روزہ رکھنا سوچ۔ بچہ بولتا ہے امی میں روزہ رکھنا سوچ۔ اب سارا دن سحری کو کچھ نہیں کھایا ہے، ذرا تر و تازہ ہو کر سنے بات کو، کم عمر لڑکا ہے، سارا دن بھوکا رہنا ہے، دھوپ کڑاکی کی پڑ رہی ہے، شدت کی گرمی ہے، بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ اب ماں کے دل میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ بچہ میرا تڑپ رہا ہے، لیکن 2-3 گھنٹہ باقی ہے، روزہ رکھ لے گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ ماں یہ کہتی ہے بیٹا 2-3 گھنٹہ اور ہے، برداشت کر لے۔ بچہ تڑپ رہا ہے، اور جب وہ بچہ کلی کرنے جاتا ہے، کلی وضو کرنے جاتا ہے، تو گلے کو گھونٹ رکھا ہے، کلی یہاں سے کر رہا ہے منہ سے، تاکہ کوئی پانی کا قطرہ اندر نہ چلا جائے۔
چلو یہ تو عام بات تھی، بچہ بیت الخلا گیا، ٹوائلٹ گیا، وہاں پانی پی سکتا تھا، وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن دل میں خیال آتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن میرا رب دیکھ رہا ہے۔ کس درجہ اللہ کا ڈر اور خوف آتا ہے، اس کو تقویٰ بولتے ہیں۔ اسی لیے حدیث یہ کہتی ہے الصوم لی وانا اجز بہ، اور ایک جگہ ہے الصوم لی وانا اجز بہ۔ ایک حدیث جو ہے الصوم لی وانا اجز بہ کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ دوسری جگہ ہے الصوم لی وانا اجز بہ کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اب سنیے کیا کہنے، کیا بات یاد آئی ہے، سنیے۔ حساب و کتاب کے لیے روزانہ ہمارے اعمال کی بھی پیشی ہوتی ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اب جو ہم جمعے کی نماز پڑھیں گے، فرشتے ہمارے اعمال کو لے کر جاتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے سامنے سب اعمال کا پیشی ہوتی ہے، سب اعمال پیش ہوتے ہیں۔ یہ کون ہے، کون سی جماعت ہے؟ نہیں، پروردگار گاندھی پورم کے اتنے آدمیوں نے آج جمعے کی نماز ادا کی ہے، ان کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں لکھی جائے؟ اللہ کہتا یہ اتنا لکھ دو۔ اتنے آدمیوں نے آج صدقہ خیرات کیا ہے، کتنا لکھا؟ اتنے لکھ دو۔ فلاں آدمی نے مسجد کے لیے اتنا تعاون کیا ہے، کتنا لکھو؟ اتنا لکھ دو۔ ایک جماعت فرشتوں کی کڑی ہے، بھئی تم کیوں کھڑے ہو؟ اے رب، گاندھی پورم کے اتنے آدمیوں نے آج روزے سے روزہ رہ کر تجھ سے بڑی محبت کی ہے، خالص تیرے لیے انہوں نے روزہ رکھا ہے، ان کے نامہ اعمال میں کتنا لکھو؟ اللہ کا تاب لاؤ ادھر۔ الصوم لی وانا اجز بہ، میرے ان بندوں نے روزہ میرے لیے رکھا ہے تو اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ بھئی نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ جنت مل جائے۔ صدقہ خیرات کس لیے کہتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ جنت کے لیے۔ سارے نیک اعمال جنت کے لیے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت کو اگر آپ کریں گے، ارے جنت تو ملے گی، جنت والا بھی مل رہا ہے، خود رب بھی مل رہا ہے کہ روزہ میرے لیے میرے بندے نے رکھا ہے، اسی لیے اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اور جب اللہ ہی تیرا ہو گیا، اب جو بات